ہفتے کے دن فقلنا لہم، پس ہم نے کہا ان کو، پھر ہم نے ان کو دتکار کر کے کہا، کونو قردتن، ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہیلا سازی کر کے میرے حکم کی جب نافرمانی کی تو میں نے ان کو دتکار کر کے کہا کہ بندر بن جاؤ۔ اب اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظاہراً بندر بن گئے تھے، ان کے شکلوں کو اللہ نے مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روحانی طور پر، اندرونی طور پر مسخہ ہو کر یہ بندروں کی طرح ان کی عقل مسخ ہو گئی تھی، مگر حقیقت میں یہ کوئی خاص اختلاف نہیں، اس لیے کہ بندر اور انسان کی شکل میں ظاہری فرق ویسی بھی بہت کم ہے۔ اصل میں بڑا فرق جو انسان اور بندر کے اندر ہے وہ روحانی اور علمی طور پر ہے۔ انسان وہ کہلاتا ہے جو کسی چیز کو جب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پہلے وہ اپنے علم کے ذریعے سے تولتا ہے کہ میں جو چیز چاہتا ہوں یہ جائز بھی ہے یا نہیں، اور پھر اس کی تمیز کر کے جب جائز ہوتی ہے تو پھر اس کے جائز قیودات اور شرائط کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ یہ جائز تو ہے مگر کیسے ماحول میں جائز ہے، کس طریقے سے جائز ہے، تو ان تمام قیودات اور شرائط کا خیال رکھ کر کے وہ کام کرتا ہے تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ دوسری طرف بندر وہ بے عقل اور مسخ شدہ روحانی چیز ہے، جب وہ کسی چیز کو پسند اور چاہتا ہے تو اس کے جائز اور ناجائز کو بھی نہیں دیکھتا اور اس کی قیودات اور شرائط کا بھی لحاظ نہیں کرتا، بلکہ عام مجمع اور ڈگر پہ وہ کام کرتے ہیں جو انسان کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے علم اور عقل کو بھی مسخ کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنے علم اور عقل سے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ فرمایا، اور ان کی شکلیں تو ویسی بھی انسان اور بندر کی قریب قریب ہیں، مگر ان کی روحانی اور علمی طور پر ان کی عقول کو اللہ نے مسخ کر دیا، اور پھر کرتے کرتے رفتہ رفتہ ان کی شکلیں بھی تبدیل ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پھر ہم نے بنایا ان کو نکالن، نشان عبرت۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں سمجھا رہا ہے کہ کس طریقے سے تم سے امامت لی گئی، کوئی بے گناہ تم سے چھین کر کے بنو اسماعیل کو نہیں دی گئی، تمہارے ساتھ کتنے ہمدردیاں ہوئی ہیں، تمہیں کتنا معاف کیا گیا ہے، بار بار تمہیں سمجھایا گیا ہے، تمہیں بار بار تنبیہ دی گئی ہے، مگر تم نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب نہیں سمجھتے تھے تو تمہارے عقول اور علوم کو اللہ نے مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ فجعلناها، پھر اللہ تعالی نے اس قصہ کو بنا دیا نکالن، نشان عبرت، لما، ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا، جو ان کے آگے تھے، وما، اور ان لوگوں کے لیے، خلفہا، جو ان کے پیچھے تھے، آگلوں پچھلوں کے لیے نشان عبرت بنا، وموعظتاً، اور نصیحت اور وعظ بنا دیا گیا، للمتقین، خدا ترسوں کے لیے، جو لوگ رب سے ڈرتے ہیں، خدا ترس ہوتے ہیں، ان سے، ان کے لیے اللہ تعالی نے درس عبرت بنا دیا، اور جو اگلے پچھلے تلے ان کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تھے تمہارے کرتوت، یہ تھا تمہارا کام۔ آگے ایک اور خامی ان کی بیان ہو رہی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس میں اللہ تعالی
ایک حصہ تو یہاں بیان فرمایا کہ تم اللہ کے حکم، جب تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ شکار مت کرو تو تم ہیلہ سازیاں بناتے ہو اور اپنا کام نکالتے ہو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ یہاں اب دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر جب تمہیں حکم دے دیا جائے اور ہیلہ سازیاں تمہاری ختم ہو جائیں، تمہارے ہر ہیلے اور ہر بہانے کو آخری حد تک پہنچایا جائے، پھر بھی تم اللہ کے حکم کو کرنے والی نہیں ہوتے ہو، کوشش کرتے ہو کہ اس سے بھاگ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم کو، ان اللہ یأمرکم، یقیناً اللہ حکم کرتے ہیں، دیتے ہیں تمہیں،